سالوں سے نئے عالمی نظام کی بات کی جا رہی ہے۔ کل تک جو کچھ باتوں میں تھا اب وہ عمل کی دنیا میں بھی دکھائی دے رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک نئے عالمی نظام کے حد و حال اب واضح ہو چکے ہیں۔ بڑی طاقتوں نے کئی ہتوں کو جنگوں کے ذریعے پامال کرنے کے بعد اب رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے نیو نارمل اور دی گریٹ ریسیٹ کا شور بلند کیا ہے۔ دی گریٹ ریسیٹ کیا ہے؟ جنوری کے آخر میں سوئس شہر ڈیوس میں دی ورلڈ اکنامک فورم کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جہاں پر دنیا بھر سے سیاسی، کاروباری، ماہرین معاشیات اور دیگر ہائی پروفائل شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جاتا ہے، جہاں وہ دنیا کو درپیش مسائل پر غور و فکر اور تبادلہ خیالات کرتے رہتے ہیں۔ دی گریٹ ریسیٹ کا مقصد ایک ایسے عالمی ماحول کو وجود میں لانا ہے جس میں شخصی آزادی پر غیر معمولی حد تک پابندی لگائی جائے، دوا سازی اور ہائی ٹیک کے ادارے زیادہ سے زیادہ پروان چڑھیں، آن لائن ادائیگی کا کلچر پروموٹ کیا جائے، بگ ڈیٹا اداروں جیسے یاہو، گوگل، امیزون وغیرہ کے انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی گرو کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش رکھی جائے، کورونا وائرس کی روک تھام کے نام پر لگائے جانے والے لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کر ایک ایسی دنیا معرض وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے چوتھے صنعتی انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے۔ پرانے معاشی نظام کے کئی اداروں کو دیوالیہ قرار دے کر ختم کر دیا جائے گا، یا پھر انہیں کسی نہ کسی طور پر بڑے اداروں میں ضم کر کے اجارہ داریاں قائم کی جائیں گی۔ اس کا بنیادی مقصد کورونا وائرس سے پہلے کی معیشت کو بہت حد تک ختم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں معیشت کی تشکیل نو کی جا رہی ہے، جس میں زیادہ تر کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کام کرنے والی مشینیں انجام دیا کریں گی۔ دی ورلڈ اکنامک فورم نے پیشگوئی کی ہے کہ 2030 تک لوگوں کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہوں گے۔ اس حوالے سے جاری کی جانے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک گھر میں ڈرون کے ذریعے کوئی پارسل اتارا جا رہا ہے جو یقیناً روبوٹ نے ہی پیک کیا ہوگا۔ ویڈیو کے مطابق جو کچھ بھیجا گیا ہے اس کی تیاری، پیکیجنگ اور ڈیلیوری میں کسی انسان کا بھی کوئی عمل دخل نہیں، اور یہ کہ یہ پیکیج وائرس اور بیکٹیریا فری ہے، یعنی 2030 میں بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوفزدہ رکھنے کے لیے وائرس سے بچنے کا بیان استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں تو ویسے ہی بند ہو چکی ہوں گی، اس کے نتیجے میں غیر معمولی بلکہ تباہ کن نوعیت کی بے روزگاری بھی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں سے کہا جائے کہ وہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں اپنے تمام اثاثے ریاستی مشینری کے حوالے کر دیں، اور اس کے عوض انہیں بنیادی تنخواہ ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے گی، یعنی اتنا دیا جاتا رہے گا کہ وہ جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس بڑی تبدیلی کے لیے خاص طور پر مالیاتی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ دی ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہوا کرے گی انہیں کرائے پر مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ سب کچھ سیارے یعنی زمین کو بچانے کے نام پر ہوگا۔ چند 65 شخصیات پر مشتمل ایلیٹ کلاس پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہوگی، اور اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا گیا ہے اور ان سے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ ہماری تمام تجارتی اور مالیاتی ڈیلنگز آن لائن ہوں گی، یعنی اچھی طرح مانیٹر کیا جائے گا کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا خرچ یا صرف کر رہے ہیں۔ جو کچھ انڈیویجولی سطح پر ہوگا وہی کچھ اجتماعی یا ملکی سطح پر بھی ہوگا۔ لاک ڈاؤن اور دیگر پابندیوں کی وجہ سے جو ممالک شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہو کر معاشی توازن کھو بیٹھیں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور اس مدد کے نام پر شرط یہ ہوگی کہ نیو لبرل اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ 20 اپریل 2020 کو وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خبر شائع کی تھی جس کے مطابق IMF اور ورلڈ بینک سے درجنوں پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک نے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ امداد دینے کے عوض بل گیٹس اور اسی حیثیت کی دیگر شخصیات اور اداروں کو کمزور ممالک کی قومی پالیسیوں پر مزید حق حاصل ہو جائے گا اور وہ کھل کر اپنی بات منوا سکیں گے۔ جو لوگ دی گریٹ ریسیٹ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ فطری ماحول کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ماحول کو بدلنے کی خاطر جیو انجینئرنگ سے کام لے سکتے ہیں، مثلا زرعی زمین کی ساخت تبدیل کرنے کا عمل، یا پھر قدرت کی طرف سے عطا کی جانے والی بہت سی چیزیں لیب میں تیار کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کچھ ہی دن پہلے بل گیٹس نے یہ کہا تھا
کہ دنیا کو بچانے کے لیے لوگوں کو مصنوعی گوشت استعمال کرنا ہوگا، یعنی مصنوعی گوشت جو لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اور جس کو باقاعدہ مارکیٹ میں لانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب وہ مارکیٹس میں دستیاب بھی ہے اور لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے قدرتی طریقوں کو فرسودہ اور ناکارہ قرار دے کر دنیا بھر میں ایگریکلچر کے شعبے کو ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ جینیٹک تبدیلی والے بیج متعارف کروا کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دجال کے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے ان پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا آگ، پانی اور غذا وغیرہ پر ہوگا، اور اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اور جو لوگ احادیث میں بیان کردہ فتنہ دجال اور موجودہ عالمی یہودی سازشوں سے واقف ہیں، وہ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جب پوری دنیا کیش لیس نظام میں رنگ جائے گی اور کرنسی نوٹ بالکل ختم ہو جائیں گے، لوگ کریڈٹ کارڈز اور کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار کریں گے، تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈز یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ ان کی نگرانی کی جائے گی اور ان کے استعمال کے لیے حدود و قیود بھی متعین کیے جائیں گی۔ یہودیوں کی اجارہ داری والے IMF اور ورلڈ بینکس ان کارڈز کو کنٹرول کریں گے، اور جو لوگ یہودی اور دجالی قوتوں کے شیطانی مطالبات تسلیم نہیں کریں گے، ان کے کارڈز معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکتے، اور اس طرح دنیا کی دولت اور معیشت سمٹ کر ایک شخص یعنی دجال کے گرد جمع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کیش لیس سسٹم میں اپنا سامان بیچنے والے ہر شخص کو سوائپ مشین لگانی پڑے گی، تو ظاہر ہے کہ ٹھیلوں پر سبزی اور پھل وغیرہ بیچنے والے لوگ یہ مشین تو نہیں لگا سکتے۔ ہر طرح کی غذا، اجناس اور ضروریات زندگی ان بڑی دکانوں پر فراہم کی جائیں گی جہاں سوائپ مشینوں کی خدمات حاصل ہوں گی۔ انسان قدرتی دودھ، سبزی، پھل اور گوشت وغیرہ سے محروم ہو کر ان دکانوں کی طرف رخ کرے گا جہاں قسم قسم کی مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے لیں گی، یعنی انسان کی ضروریات زندگی کا تمام سامان ان سوائپ زدہ دکانوں سے ہی مل پائے گا، جن کا تمام تر انحصار ملٹی نیشنل کمپنیوں پر ہوگا، اور اس طرح زندگی بخش وسائل، غذا، دوا وغیرہ پر بھی دجال کا قبضہ ہوگا۔ دجال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے والی طاقتیں منصوبہ بندی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ہر طرح سے ان منصوبوں پر عمل کر رہی ہیں جو دجال کے ظہور میں مددگار ہوں گی، اور دجال کے لیے مطلوبہ صفات پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کو ایک نئے نظام کے تحت چلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ کیش لیس سوسائٹی بھی اسی نظام کی ایک کڑی ہے جس کو جلد ہی پوری دنیا میں رائج کر دیا جائے گا۔ دجال کا فتنہ تو ہر حال میں ہو کر رہے گا، لیکن اہل ایمان کو اس کی ہولناکیوں کو سمجھ کر مادہ پرستی سے ایمان کی طرف لوٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔